یہ کہ حضرت عائشہ جو حدیث بیان کرتے ہیں مشکات میں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا کہ کوئی شخص ایسا بھی ہے کہ جس کی نیکیاں ستاروں کی مانند ہوں، تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عمر۔ تو پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا ابو بکر، تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عمر کی ساری نیکیاں ابو بکر کی غار سور کے مقابلے میں ایک نیکی کے مانند ہے۔ ضعیف روایت ہے، بلکہ یہ ضعیف بھی نہیں، جھوٹی روایت ہے۔ سنن کبری البیہقی میں شیخ البانی نے، شیخ زبیلی زئی نے، دونوں نے کہا ہے کہ یہ من گھڑت روایت ہے۔ میں اس کو من گھڑت اس لیے بھی سمجھتا ہوں کہ میں حضرت عمر کی نیکیوں کو ستاروں سے بھی زیادہ مانتا ہوں۔ ٹیکنیکلی میں ثابت کروں گا، ان کے جو امت پہ احسانات ہیں، صدقہ جاریہ ہے، وہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ ستارے تو تھوڑے رہ جائیں گے کیونکہ ان لمیٹڈ ہے۔ میں تو امام بخاری کی نیکیوں کو ستاروں سے زیادہ مانتا ہوں جو انہوں نے دین کے لیے کنٹریبیوٹ کر دی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ضعیف روایتیں، ان کو بیان نہیں کرنا چاہیے، کہانیاں بیان نہیں کرنی چاہیے، وہ چیزیں بیان کرنی چاہیے جو صحیح سند سے ثابت ہوں۔ ہمارے خلفائے راشدین، ہمارے صحابہ کرام، ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جھوٹی روایتوں کے محتاج نہیں ہیں اپنی شان کے لیے۔ ان کی شان میں کتاب و سنت کے اندر بہت سے دلائل موجود ہیں۔ تو اس طرح کی چیزیں بیان کرنے سے نقصان یہ ہوتا ہے کہ جب آپ نبی علیہ السلام کا نام بیچ میں لے آتے ہیں تو یہ کام ہلکا نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، مولا علی جب خوارج سے جنگ کے لیے نہروان کی طرف جا رہے تھے تو انہوں نے اپنے ساتھیوں کو کہا کہ میں آسمان سے زمین پر گر جانے کو ترجیح دوں گا اس بات پر کہ میں رسول اللہ پہ کوئی جھوٹی بات منسوب کرتا ہوں۔ یعنی مجھے یہ تکلیف تو گوارا ہے کہ مجھے آسمان سے زمین پہ کوئی پٹخ دے، لیکن یہ چیز گوارا نہیں کہ میں نبی علیہ السلام پہ کوئی ایسی بات بیان کروں جو میں نے خود سنی نہ ہو، کہ جھوٹی بات ہو۔ میں نے نبی علیہ السلام سے سنا تھا کہ خوارج کو جو جماعت قتل کرے گی وہ روئے ارض کی بہترین جماعت ہوگی، اور خوارج بدترین مخلوق ہوں گے۔ وہ اپنے ساتھیوں کا موٹیویشن لیول رائز کر رہے تھے، لیکن اصل جملہ پہلے والا ہے کہ صحابہ کرام اتنی احتیاط کرتے تھے۔ کیوں؟ مولا علی سے ہی پہلی حدیث ہے مسلم شریف کی کہ جس نے میری طرف جھوٹی حدیث منسوب کی، نبی علیہ السلام فرمایا وہ اپنا مقام دوزخ میں دیکھ لے۔ تو جن لوگوں کو پتا تھا کہ نبی علیہ السلام پہ جھوٹی حدیث بیان کرنے سے آپ دوزخ میں جا سکتے ہیں، ان کی جرت تھی کہ وہ حدیث بیان کرتے۔ اور آپ لوگ اتنے دیدہ لے رہے ہیں کہ ہر ایک کہانی بیان کرتے جا رہے ہیں، جب محدثین کہہ رہے ہیں فیبریکیٹڈ ہے، جن کا سودا ہے وہ بتا رہے ہیں کہ جعلی روایتیں ہیں، تو آپ کیوں نہیں بیان کرتے ہیں جو صحیح روایتیں ہیں؟ اس لیے نہیں بیان کرتے ہیں کہ مزہ جھوٹی کہانیوں میں ہی آتا ہے۔ لیکن واللہ وہ غامدی صاحب کی مجھے بات یاد آئی۔ غامدی صاحب کہتے ہیں ایک دن مجھے میری بہن کہنے لگی کہ بھائی جان آپ جو باتیں کرتے ہیں نا، وہ باتیں تو صحیح ہیں لیکن اس سے سارا مزہ خراب ہو گیا دین کا۔ کیا مزہ ہوتا تھا، جمعرات آتی تھی، اگربتی جلاتے تھے، ٹھیک ہے جی، مجھے آج تک، بلکہ جو لوگ ریورٹ ہوئے ہیں نا، وہ کافی عرصہ جب میلاد کا مہینہ آتا ہے نا تو ان کے اندر وہ چیز جاگتی ہے کہ یار ہم کہیں گستاخ ہی نہ ہو۔ اس کا بھی میں نے جواب دیا تھا کہ جب یہ آئے نا تو پھر محرم میں بھی آپ نے ذرا دیکھنا ہے کہ میرے گھر میں ٹی وی کو چل رہا ہے اور میں نے کالے کپڑے کیوں نہیں پہنے ہوئے، کہیں آپ اہل بیت کے گستاخ نہ ہو، تو پھر آپ کو اس پھکی کا جواب مل جائے گا۔ نہیں، نبی علیہ السلام جو کہیں گے وہی کرنا ہے۔ آپ کو میں اپنی ماں کی ایک بات بتاؤں، سیدہ ام حبیبہ سلام اللہ علیہا، حضرت معاویہ کی جو بہن تھی، ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ فوت ہوئے، بخاری مسلم دونوں میں آتا ہے، تیسرے دن انہوں نے لا کے خوشبو اپنے جسم پہ ملی، تو عورتوں نے کہا آپ کا تو باپ مرا ہوا ہے۔ انہوں نے کہا میں نے تمہارے لیے تو یہ بات کی ہے کیونکہ نبی علیہ السلام فرمایا تھا جو عورت اللہ اور یوم آخرت پہ ایمان رکھتی ہے اس کے لیے حلال نہیں ہے کہ 3 دن سے زیادہ سوگ کرے سوائے اپنے خاوند کے مرنے پر 4 مہینے 10 دن۔ میرا باپ مرا تھا، 3 دن کے بعد سوگ ختم، میں نے اس کو اعلانیہ اناؤنس کیا۔ یہ ضروری تھا ویسے اناؤنس کرنا؟ نہیں، یہ اس لیے کیا تاکہ آپ کے دماغوں میں ڈرل ہو کہ دین آپ نے اپنی مرضی سے نہیں لینا، نبی علیہ السلام نے جو دین دیا ہے وہ لینا ہے۔ اس لیے ہم جان بوجھ کے ہم بھی ایسی باتیں کرتے ہیں، کہتے ہیں ہر ٹائم اختلافی بات کرتا ہے، تو میں کہتا ہوں اور کیا کروں آپ کا دماغ میں ڈرل کرنے کے لیے۔ اور میرا معصومانہ سوال ہے، دنیا میں کوئی ایک بات ایسی بتائیں جس پہ اختلاف نہ ہو۔ پھر شروع ہوتے ہیں جی نماز پہ کسی کا نہیں ہے، نماز پڑھنی چاہیے کس طرح، ادھر ہاتھ باندھ کے پیچھے باندھ کے، اختلاف شروع۔ سر تسی کوئی ایک چیز نہیں پروڈیوس کر سکتے جو نٹی گریٹیز تک اپنی اصل کے اندر اختلاف سے پاک ہو، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر یہ ایسا ہو جائے تو ساری جنتی نہ بن جاتے، یہ امتحان اللہ نے رکھا ہے۔ آپ سے پوچھ کے قرآن نازل ہوتا تو اس کے پہلے صفحے پہ لکھا ہوتا
یا علی مدد شرک ہے, حاضر و ناظر نہیں ہونا چاہیے, علم غیب کا عقیدہ نہیں ہونا چاہیے, کام بھی ختم, ایک صفحے جی سارے عقیدے سیٹ ہو جاندے تو امتحان ختم ہو جاتا. اللہ نے یہ قرآن میں اصول بیان کیے, پھر دیکھا کہ کون ہماری, قرآن میں یہ بھی آیا تھا نا کہ جو لوگ ہماری آیات میں ہمیں ہرانے کی کوشش کرتے ہیں ان کو عذاب دیں گے. یہ اللہ کو ہرانے کی کوشش کرتے ہیں جب یہ مولڈ کرتے ہیں. قرآن میں سورہ قصص کی 44 نمبر آیا تھا نا, اے نبی کوہ طور کے موقع پر جب ہم نے موسیٰ کو ندا دی, نہ آپ وہاں موجود تھے اور نہ گواہ تھے, تو حاضر و ناظر دونوں ختم ہو گیا. باقی جگہ آتے تھے, اے نبی تم موجود تو نہیں تھے جب ہم نے کوہ طور پہ موسیٰ کو پکارا, تم وہاں موجود نہیں تھے جب مریم کی کفالت کے لیے کلمے ڈالی جا رہی تھی, آل عمران میں آتا ہے. تو وہاں یہ ہمارے بریلوی علماء میں کہتے تھے یہاں لکھا ہے موجود نہیں تھے, یہ تو نہیں لکھا کہ وہ دیکھ نہیں رہے تھے, روحانی طور پہ موجود تھے, شاہد تھے لیکن موجود نہیں تھے. جب شاہد والی آیت آئی تو آپ حیران ہوں گے, انہوں نے ترجمہ ہی بدل دیا. اے نبی علیہ السلام نہ آپ وہاں حاضر تھے نہ موجود تھے, وہ ترجمہ ہی بدل چھڑیا. اور اس سے بڑھ کر مفتی احمد خان نعیمی صاحب نے جال حق میں اس آیت کو کوٹ کر کے آیت ہی آدھی لکھ دی. انہوں نے کہا اس میں تو یہ لکھا ہے کہ اے نبی آپ وہاں موجود نہیں تھے, یہ کب لکھا ہے کہ اے نبی آپ شاہد نہیں تھے؟ آیت ہی آدھی لکھ دی. سر یہ کوئی مسلمان کام کر سکتا ہے؟ تو یہ تعریف کن لوگوں نے کی ہے؟ تو سر ایک بار جھوم کے کہیں نا, پھر نہ میں وہابی نہ میں بابی, میں ہوں مسلم.